amateur footage of the Sopore incident this January, when a BSF contingent allegedly rampaged through the town. They don't have any sympathy with us. They want the land. That's what I could gather from that incident also. They want the land. They don't want to hurt people. Of human rights in Indian occupied Jammu and Kashmir are well documented in the two reports of the High Commissioner for Human Rights. Since 5 August 2019, the High Commissioner has urged India to unlock the situation and fully restore the rights that are currently being denied to the people of the occupied territory. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہندوستان دنیا کو یہ جھوٹ بیچتا نظر آتا ہے کہ شاید کوئی زمین کا مسئلہ ہے جسے پاکستان جس پہ قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی 12 ملین لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اس طرح کے کئی جھوٹ جو ہیں وہ انڈیا دنیا کو بیچتا نظر آتا رہا ہے، ماضی کے اندر بھی اور ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی. لیکن دراصل دنیا کو پاکستان نے، دنیا کو کشمیریوں نے اپنے خون سے یہ بتایا کہ یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر انسانوں کا مسئلہ ہے. یہ 12 ملین سے زائد جو وہاں پہ کشمیری بستے ہیں ان کا مسئلہ ہے، جن کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی فقہ سے بھی ہو سکتا ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو جینے کی آزادی دی جائے، انہیں فریڈم آف موومنٹ دیا جائے، انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کی پاداش میں جب بھی بات کی جاتی ہے، جب کوئی کشمیری اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے تو اسے گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ، یہ روش جو ہے وہ آج سے نہیں، پچھلے 74 سالوں سے یہ جاری و ساری ہے. جب ہم جنوری کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو جنوری کا مہینہ بڑا دلخراش مہینہ ہوتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے، کیونکہ اسے منتھ آف میسیکرز کہا جاتا ہے، جس میں ایک قتل گاہ جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ سجائی گئی اور اس میں کشمیریوں کو ناحق قتل کیا گیا. کولڈ بلڈڈ مرڈرز ان کے کیے گئے، اور کس نے کیے؟ کسی ٹولے نے نہیں کیے، کسی کراؤڈ نے نہیں کیے، بلکہ ایک آرمی نے کیے، جسے انڈین آرمی کہتی ہے، جس کے پیچھے انڈین سٹیٹ موجود ہے، اس نے کیے. اور اس انڈین آرمی جو اپنے آپ کو پروفیشنل کہتی ہے، اس کی جو نان پروفیشنلزم ہے، اس کی جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اگر اس کی تاریخ اٹھائی جائے اور جس طرح اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، تو یقیناً کوئی مہذب ملک، کوئی مہذب معاشرہ، کوئی مہذب نیشن جو ہے اس آرمی کو ایک پروفیشنل آرمی نہیں کہے گی، بلکہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلر آف انوسنٹ کشمیریز آرمی کہے گی. تو اس حوالے سے کافی آوازیں اٹھتی چلی آ رہی ہیں. جنوری کے مہینے میں جی اگر ہم سٹارٹ کر لیں تو 6 جنوری کو سوپور میں میسیکر ہوا، جو قتل عام ہوا کشمیریوں کا. اس کے بعد پھر 21 کو گاؤں قدل میسیکر ہوا، پھر 25 کو گاندربل میسیکر ہوا اور 27 کو کپواڑہ میسیکر ہوا. ان تمام میں ایک چیز کامن تھی کہ تمام لوگ نہتے تھے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، سب کو جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ دنیا بھی اب اس پہ بات کر رہی ہے. ایک سٹروک وائٹ لا فرم ہے، اس نے برٹش گورنمنٹ کو ایک خط لکھا، ایک رپورٹ پیش کی. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یونیورسل جورسڈکشن کے تحت آپ 2 اشخاص کو جو ہے فوری طور پر گرفتار کریں. اور وہ اشخاص کون ہیں؟ وہ انڈین آرمی چیف جنرل منوج نروانے اور امت شاہ، جو کہ RSS کا غنڈہ اور جسے بنایا گیا انٹیریئر منسٹر، اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو بھی اس کا بیسکلی جو بیگیج ہے
اس کی لائبلٹی ہے وہ اسی کے سر جاتی ہے جس کا نام امت شاہ ہے، جو اس پورے گیم کا ایک سرا ہے، دوسرا سرے پہ نریندر مودی بیٹھتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس لا فرم نے کیا بات کی، اس نے کیا انکشافات کی، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے نظر آتے ہیں، اور ملکوں کے اوپر ہیومن رائٹس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ماضی میں حملے بھی کیے، اور ان کی جو گورنمنٹس یا رجیم ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کیا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان رجیمز یا گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے خاموشی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر حریت رہنما سید یوسف نسیم صاحب کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ یوسف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق مشوانی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ ٹو اسٹارٹ ود سید یوسف نسیم صاحب، اگر ہم ان واقعات کا ذکر کریں، کپواڑہ لے لیں، سوپور لے لیں، یہ جنوری کا جو مہینہ ہے کس قدر دلخراش اور کس قدر غمزدہ کر دینے والا مہینہ ہے کشمیریوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر الرحمان صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا، ایک زمانہ تھا کہ جب لفظ کشمیر کوئی سنتا تھا، پڑھتا تھا، دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک جنت کا منظر سامنے آ جاتا تھا، تصور میں کہ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی است و ہمی است و ہمی است۔ لیکن آج جب میں اور آپ کشمیر کی بات اس وقت کر رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کہیں کشمیر کا نام آتا ہے تو صرف آپ کو خون نظر آئے گا، ہندوستانی فوج نظر آئے گی، معصوم کشمیری شہید ہوتا نظر آئے گا، اور پھر آپ کی قیادت آپ کو جیلوں میں نظر آئے گی۔ آج کا جو کشمیر ہے وہ یہ ہے، اور کل کا جو ہے وہ جنت تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو ملک کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، اسی کی فوج سیولینز کو، شہریوں کو، نہتے شہریوں کو اس لیے مار رہی ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز جو ہے اس کو چھوڑ دے۔ جنوری کا آپ نے تذکرہ فرمایا، میں آپ نے جن ایونٹس کا نام لیا، خاص کر یہ میں کپواڑہ جو 27 جنوری 1994 کا جو واقعہ تھا، 26 جنوری کو وہاں لوگوں نے بلیک ڈے منایا اور حق خود ارادیت کے لیے جلوس نکالا کپواڑہ کے مارکیٹ میں، اور انڈین فوج نے اس چیز کو دیکھا اور وہ جو غصہ تھا وہ 27 کو نکالا، انہی دکانداروں کو گھسیٹ کے نکالا، نیچے اتارا گیا، اور 27 کے قریب لوگوں کو شہید کیا۔ 34 جو زخمی ہوئے وہ ان میں سے اکثر آج بھی ہینڈی کیپڈ ہیں۔ یہی اسی طرح آپ نے، میں ایک خود آئی وٹنس ہوں جو گاندربل کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ 26 جنوری کا واقعہ ہے واحد پورہ۔ آپ آئی وٹنس؟ جی میں آئی وٹنس میں اس وقت گاندربل میں موجود تھا۔ وہاں جب فوج آئی انہوں نے لوگوں کو نکالا، کریک ڈاؤن کیا، سب خواتین و مرد کو ایک جگہ جمع کیا، اور پھر گھروں کی تلاشی لینا شروع کی۔ تو 2 نوجوانوں کو انہوں نے اٹھایا، جن کو کہا کہ آپ جے ہند کریں۔ ایک کا نام سعید شوکت بخاری تھا اور دوسرے کا نام قاسم عوان تھا، اور لوگوں کے سامنے دونوں کو گولیوں سے بون ڈالا، اور اس پر جب لوگوں نے ری ایکٹ کیا تو یہ وہ واحد پورہ کا واقعہ جس کا میں پھر لوگ کچھ ادھر بھاگے کچھ ادھر بھاگے، تو اس طریقے سے پھر انہوں نے اتنا ہی نہیں کہ خالی مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ آپ اگر دیکھیں یہ میسیکرز کشمیر کے اندر پورا سال 365 دن میں کوئی دن نہیں جس دن کوئی نہ کوئی کشمیری کسی جگہ شہید نہ کیا گیا ہو، اور یا تو وہ کسٹڈی میں شہید ہوا ہوگا، یا وہ جیل میں شہید ہوگا، یا وہ انٹراگیشن سینٹر کے اندر شہید ہوا۔ اب انہوں نے سب سے پہلے 1991 میں ہی 90 میں ہی یہ فیصلہ کیا کہ ویلی کے اندر 99% مسلم پاپولیشن آج بھی ہے، اور ہمارے پنڈت برادری جو کشمیر کے اندر نہایت ہی شریف اور ذہین اور ایجوکیشن کے ساتھ جن کا ساری عمر تعلق رہا، ان کو نکالنے کے لیے جاگ موہن نے یہ کوشش کی کہ بعد میں تاکہ کوئی پنڈت نہ مرے اور دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ مسلمانوں نے ان پنڈتوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا کشمیر کے اندر سے، ایک بہانہ بنایا، اور جاگ موہن نے گاڑیاں پرووائڈ کی، پیسہ پرووائڈ کیا، ان بیچاروں کو وہاں سے بے دخل کر کے ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیا گیا، اور دنیا کو یہ کہا گیا کہ یہ کشمیری مسلمان اور مجاہدین ہیں جن کو بقول ان کے وہ دہشت گرد کا نام لیتے ہیں، یہ جی انہوں نے نکالا پنڈتوں کو۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں کو کر پائے کہ کسی ایک پنڈت کو۔ آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 95,994 کشمیری شہید ہوئے آپ کے سامنے، جن کا ریکارڈ موجود ہے، 10-12 ہزار کا بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ گمشدہ ہیں، تو اس موقع پر بھی اگر آپ جب آپ دیکھیں، جموں کے اس کے اندر موجود نہیں ہے، جی ہاں، تو ابھی جموں کے اس کے اندر موجود ہے،
تو اس ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسری بار ایک تو پھر انہوں نے اسی گاندربل میں وندہامہ ایک گاؤں ہے جہاں ہماری پنڈت برادری رہتی تھی, وہاں بی ایس ایف نے, بارڈر سیکورٹی فورس, ہندوستانی فوج نے ان پنڈتوں کو مارا تاکہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ حریت اور یہ جو آزادی کی تاریخ نہیں ہے, یہ ہندو مسلم کوئی فساد ہے. تو اس طرح مارا. اس کے بعد سکھوں نے ہمیشہ ہی ساتھ دیا, سکھ ہمیشہ میرٹس کے ساتھ رہے. چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ آپ نے دیکھا, وہاں بھی 38 سکھوں کو, ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو لائن میں رکھ کے ریپ بھی کیا اور ان کو مارا, اور پھر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مجاہدین نے مارا. لیکن الحمدللہ کہ پھر پنجاب کے اندر سے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن گئی سکھوں کی, اور دنیا کے لوگوں نے جب تحقیق ہوئی تو پھر فوج پر ثابت ہوا کہ فوج نے ان کو اس لیے مارا تاکہ بدنام کیا جائے. آپ نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اس کا بیک گراؤنڈ. میں فاروق مشوانی صاحب کو شامل کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا دلخراش واقعات ہیں. یقیناً میں یوسف نسیم صاحب کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا کہ مسلسل ان کی آنکھوں سے میں نمی تھی جب یہ واقعات کا ذکر کر رہے تھے. اب یہ فرمائیے, ایک تو اس کا یہ پہلو ہے یقیناً جذبات بھی انسان کے جو ہے وہ بھرتے ہیں, انسان اس حوالے سے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, لیکن ایک دنیا ہے جسے ویسٹ کہا جاتا ہے جو جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بڑی ہمیں سینسٹیو نظر آتی ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو کشمیریز تو وہ بالکل خاموشی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کنڈیم کرتے ہیں, رپورٹس آتی ہیں, باقی چیزیں, لیکن ایکشن کہیں کوئی ڈیمانڈ کرتا نظر نہیں آتا, ایکشن نہیں ہو رہا. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ جو ہے نا بات کرنے کے لیے بلایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ اپنا ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر دنیا میں جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں, اور وہ ضرور ایسا ہے کہ اس وقت جو 21 سینچری کی گلوبل پالیٹکس ہے اس میں ہندوستان اور ویسٹ اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں. کنٹینمنٹ آف چائنا چونکہ یو ایس کی اس وقت ٹاپ فارن پالیسی ایجنڈا ہے, لہٰذا وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے وہ انڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ہیومینیٹیرین ایشوز, ہیومن رائٹس ایشوز اور اس طرح کی جو دیگر وائلیشنز جو انڈیا نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے دیگر جو وہ ہیں ریجنز ہیں ان کے اندر بھی انڈیا جو مظالم کر رہا ہے اس کے اوپر یقیناً کافی حد تک خاموشی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس سٹوری کو پک کیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہندوستان کی جو ایٹراسٹیز ہیں جموں اینڈ کشمیر کے اندر, وہاں کی کشمیری عوام کے اوپر جو مظالم ہیں ان کے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی طرح یورپین ڈیفرنٹ چینلز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو وہ کیا ہوا ہے, لیکن ہندوستان ہمیشہ ایسی چالیں چلتا رہا کہ جی یہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اسٹاک وائٹ کو انڈین میڈیا اس وقت ٹرکی کے ساتھ لنک کر رہا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اسٹاک وائٹ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے کیا ایسی رپورٹ, کیا ایسے انکشافات کیے ہیں, اور جس میں ہندوستان کا جو صحیح چہرہ ہے, اصل چہرہ ہے, وہ دنیا کے سامنے اس نے سامنے لایا ہے. جی بہت شکریہ. اسٹاک وائٹ جو ہے یہ یو کے بیسڈ ایک ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے جس نے باقاعدہ جا کے جو میٹروپولیٹن پولیس ہے یو کے کی اس کو اپلیکیشن دی ہے کہ ہیومن رائٹس ایشوز جو ہیں یا ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے انڈین آرمی کی جو ایٹراسٹیز ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ 12 ملین کشمیری ہیں, ان کے اوپر 7 لاکھ کے قریب فوج ہے, بلکہ یہ تو انڈیا کا دعویٰ ہے کہ 7 لاکھ ہے, 9 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے نا ان کی فوج ہے وہاں پہ, اور موسٹ ملٹرائز ریجن ان دا ورلڈ ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان اس چیز یعنی اپنی جیسے کہتے ہیں آپ شرمندگی کو کم کرنے کے لیے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اس کو کم کرنے کے لیے اس کو ٹرکی کے ساتھ جوڑا ہے, کیونکہ ٹرکی اور پاکستان کے بڑے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چونکہ یہ ٹرکی سے اس کا وہ لنک ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس طرح وہ کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ ایک انتہائی بتائیں کہ ڈاکٹر گریگوری اسٹینٹن کا لنک کہاں سے ہے, اس کا کس مسلمان ملک سے لنک ہے جس نے یو ایس کانگریس کے سامنے ایک ہیئرنگ دی تھی؟ جی بالکل ایسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف انڈیا کی عوام کو تو انڈین میڈیا یا انڈین کی یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے وہ انڈین عوام کو تو آپ کسی حد تک شاید ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہر کسی کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو میرے سامنے بہت ساری رپورٹس ہیں, یورپین چینلز ہیں, ڈیفرنٹ نیوز چینلز ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں. الجزیرہ نے جس انداز سے کور کیا ہے, انہوں نے نام ہی اس کا دیا ہوا ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ الجزیرہ جیسے بڑے ریناؤنڈ چینل نے اس سٹوری کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا ٹائٹل دے کے اس کو یعنی پبلش کیا. انہوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز وہ کی ہیں, ٹھیک ہے. تو
بالکل یہ بات درست ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ کے سامنے ہیومینیٹیرین ایشوز آج کی گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر جہاں مادیت پرستی بہت زیادہ آگے نکل گئی وہ دبی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یوسف نسیم صاحب کو یہاں پہ یوسف صاحب، یہ جتنا معاملہ ہے پاکستان نے بھی ڈوسیئر دیا اور پاکستان نے اس کے اندر لکھا کہ کمپیلنگ ایویڈنس اس کو ٹائٹل دیا، جس کے اندر ڈوسیئر کے اندر یہ مینشن کیا گیا. اسی طریقے سے جس طرح اسٹاک وائٹ کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس کے اندر انہوں نے 2020 اور 21 کا جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کر کے، اور انہوں نے مینشن کیا کہ کووڈ-19 کا کس طرح سے انہوں نے غلط استعمال کیا اور اس کی آڑ میں کس طرح کشمیریوں کو نشانہ بنایا اور مزید دیوار کے ساتھ لگایا. جو انڈین آرمی ہے اس کے اگینسٹ وار کرائمز کیوں نہیں چلائے جا سکتے یا کیوں نہیں چلائے جاتے؟ کیا ایسی دنیا کی مجبوری ہے کہ اس آرمی کے اگینسٹ وار کرائم نہیں چلا رہے؟ دیکھیے، آپ اگر انڈین آرمی کے چیف کے 2-3 چیفز کے اگر سٹیٹس کا تجزیہ کریں، ایک تو وہ جو ہے حادثے کا شکار بپن راوت نے جو زبان استعمال کی تھی کشمیریوں کے خلاف، اس کے بعد جو موجودہ CNC ہے جنرل منوج نروانے، جنہوں نے میں تو نہیں وہ لفظ استعمال کرتا، جو انہوں نے ایک باوقار قوم کشمیریوں کے خلاف بات کی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں انصاف نام کی کوئی چیز ہو تو یہ 3 آدمی جو ہیں، یہ ڈونٹ یو تھنک یہ 3 آدمی جو ہیں یہ ہندوستان کے بھی قاتل ہیں، ہندوستان کی جمہوریت کے بھی قاتل ہیں. یہ بہانہ بنیں گے ہندوستان کو توڑنے کا. بہانہ کیا، وہ تو بن چکے ہیں. ان کے تو ایکس نیول اینڈ آرمی اینڈ ایئر فورس چیف لکھ رہے ہیں ان کو ایگزیکٹلی رائٹ کہ بس کر جاؤ. تو لہٰذا ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی اب آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھیں مسلمانوں کو بپن راوت کے خلاف تو ایئر فورس کے اندر آوازیں، ایئر فورس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت سکھ جو ہیں بالکل ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ملک اب جمہوری ملک نہیں رہا، یہ ہندوتا ڈاکٹرین کے تحت یہ ہندو ملک بننے جا رہا ہے. اور ہندو میں بھی جو ان کی کاسٹز ہیں، برہمن، کھچڑی، ویش اور شودر، برہمن کو حق ہے ہندو رہنے کا. باقی 3 حالانکہ فوج جو ہے ان کی وہ نمبر 3 پر آتی ہے، 2 پر بزنس ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر یہ جو ذات پات اور پھر یہ مسلمانوں کے خلاف خاص کر سب سے زیادہ تعصب اور پھر کرسچنز کے خلاف، پھر نچلی ذات کے ہندو کے ساتھ، یہ ہندوستان کو توڑنے کے لیے کافی ہے. لیکن جہاں تک ہر چیز کا انتظار ہے، ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ جو آپ نے بڑی امپارٹنٹ بات فرمائی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یورپین یونین ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، ایون یونائٹڈ نیشنز جو ہے اپنے پیس کیپنگ مشن سے ان کا نام ایز اے اسٹرانگ میسج کیوں نہیں نکال دیتی؟ کیوں نہیں؟ بنیادی طور یہ کون سا پیس جس کے اپنے ملک کے اندر پیس نہیں ہے اس کی آرمی قائم؟ بنیادی طور ہندوستان نے کوشش کی، درمیان میں ایک بڑا گیپ، جب سب سے بڑا مسیکر جموں میں ہوا، اس مسیکر کے بعد جب آڈینس ہوئی کشمیریوں کی UN کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہندوستان کے کیس پر بحثیت فریق کے اور وکیل کے پیش ہوا اور پھر اس میں کشمیری بھی پیش ہوئے، اس وقت فیصلہ اس پر یہ ہوا کہ کشمیری اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کریں گے. یہ آپ کو یونائٹڈ نیشن نے اس وقت دیا جب جموں کے مسیکر کے ری ایکشن میں جو پروٹیسٹ ہوا دنیا کے اندر اور اس کا نوٹس لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کشمیری اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کرے. اس کے بعد جو سب سے بڑا دھوکہ دیا دنیا کو بھی، پاکستان کو بھی، کشمیریوں کی، وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے، جس نے بار بار، حالانکہ 1964 تک وہ یہ کہتا رہا کہ وی ڈونٹ بلیو ان فورسڈ میرجز، اس نے سری نگر میں آگے بھی نہیں. ہم ذرا بات کریں وار کرائمز کے حوالے سے کہ وار کرائمز میں اس وقت تک دنیا کیوں فیل ہوئی ہے. انڈیا کو، انڈین آرمی کو، ان کے جنرلز کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں سابقہ، وہ بھی ان کو جو ہے کیفر کردار یہ کٹہرے میں لائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ایویڈنسز موجود ہیں. میں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں ان کی آرمی ہے، آرمی چیف ہیں، ان کو جو طاقت ملی وہ ان کے پولیٹیشین سے ملی، ان کی بدنیتی سے ملی، ان کی غلط ڈائریکشن سے ملی، اور اس طرح وہ سامنے آ کے وار کرائم کے مرتکب جو دنیا کے نارمز ایکشنز ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو آپ UN چارٹر کے سگنیٹریز ہیں ایز انڈیا، آپ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، آنریبل ممبر ہیں، آبادی کے لحاظ سے آپ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، تو آپ کو ایک اعتماد اور ایک وقار کے ساتھ جو وعدے آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جو فوج کا جو رول ہے دنیا میں، فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہوتا ہے جو بغیر کسی حکم کے اور سینئر کے حکم کے وہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر ہو
یا پنجاب کے اندر ہو یا آسام کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی لوگوں نے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی وہاں انڈین آرمی نے کرمنل ایکٹس کیے، لیکن بدقسمتی سے ساتھ ساتھ انڈین پارلیمنٹ نے ان کو جو لیگل لا کا ایک سہارا دیا، اسپیشل قانون بنا کے، یہ سارے ہینڈز اینڈ گلوز ہیں. ٹھیک ہے جی، ہینڈز اینڈ گلوز. اوکے، ہم بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا، ہم وار کرائمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دنیا کو اور کیا ایویڈنس چاہیے انڈین آرمی کی بروٹیلٹیز کے اگینسٹ کہ ان کے خلاف جو ہے وار کرائمز چلائے جا سکیں؟ اگر ہم دوسرے ممالک کے اندر انٹروژن کی بات کریں تو ہمارے سامنے ایک جو ان کا کمانڈر ہے وہ موجود ہے جو آج ہمارے پاس ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو جو 1 لاکھ کے قریب جو کشمیری شہید ہوئے ہیں ان کا خون انڈین آرمی کے سر ہے. اور کیا چاہیے دنیا کو وار کرائمز انیشیٹ کرنے کے لیے ان کے اگینسٹ؟ دیکھیں، میں ہمیشہ کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے میں ایک چیز کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ پیسیمسٹک بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کشمیری عوام کی قربانیاں اور پاکستان کی ان کے لیے جو ایک مسلسل ایک ان کی سپورٹ ہے اخلاقی ہر حوالے سے، یہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. دیکھیں، کیا آج کی جو 21 سینچری ہے اس میں کسی دنیا کی ڈسپلنڈ آرمی کی چیف کے اگینسٹ کسی وار کرائم کا کوئی وہ ہوا ہے، کسی کہیں پہ رپورٹ ہوئی ہے کہ اس کے خلاف پروب کیا جائے کہ اس نے اس طرح وہ کیے؟ اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ابھینندن کو ہمارے جو ہے نا ہماری پاکستان ایئر فورس نے اس کے طیارے کو گرایا اور ابھینندن کو زندہ پکڑا. تو جس پروفیشنل انداز سے ہماری آرمی نے بیہیو کیا وہاں پہ اور اس کو موب سے وہاں اس ابھینندن کو موب سے بچا کے انہوں نے پروٹیکٹ کر کے جو ہے نا اپنے اس میں ہیڈ کوارٹر میں لے کے آئے، تو یہ ہوتی ہے ایک پروفیشنل آرمی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی آرمی جو ہے یا پاکستانی سولجر جو ہے اس کو ورلڈ وائڈ ایک بڑی ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جبکہ انڈین آرمی چیف کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی قوم کے لیے یہ ایک بہت شرم کا مقام ہے کہ ان کے آرمی چیف کے اگینسٹ ایک دوسری کنٹری کے اندر جا کے ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کہ وہ وار کرائم میں انوالو ہے. ان کے جو ہے نا وہ منسٹر کے اگینسٹ وہاں پہ جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ویسٹ نے ایک اس کی طرف جیسے کہتے ہیں نا ایک بلائنڈ آئی ضرور رکھی ہے، لیکن یہ جو کنسسٹنٹ سٹرگل ہے، ایک جو جہد تسلسل ہے، انشاءاللہ العزیز یہ رنگ لائے گا اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا. یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ کھٹن رستہ ہے، یہ مشکل ہے، اس میں تکلیفیں ہوں گی، اس میں پریشانی ضرور ہوں گی، قربانیاں جو ہے نا وہ آلریڈی کشمیری دے رہے ہیں اور پاکستان ان کی مسلسل سپورٹ کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور، جیسے کہ ہماری کشمیری ڈائسپورا ہے ویسٹ کے اندر، اسپیشلی یورپ وغیرہ کے اندر، یو کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر، وہ بڑی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت زبردست انداز سے وہ کشمیر کاز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے زبردست انداز سے کام کری ہے. ہمارا فارن آفس نے کتنے ڈوزیئرز دیے، کتنے لوگوں کو بریف کیا. ہمارے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے اس پہ کتنے زبردست قسم کے جو ہے نا یقیناً آپ پاکستان کے ایفرٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ خوش آئند بات ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہم کسی اور پروگرام میں کسی اور نشست کے اندر بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر فاروق مشوانی صاحب، سید یوسف وسیم صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یقیناً دنیا کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دنیا کو وار کرائمز کا ہے وہ ہندوستان کے خلاف، اس کی آرمی کے خلاف انیشیٹ کرنا چاہیے. دنیا کو بالکل انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آخری کشمیری کے خدا نخواستہ مرنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد کچھ ہم ایکشن لیں گے، بلکہ اس وقت تک جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ انڈین آرمی کر چکی ہے، وہ بہت حد تک کافی ہے کہ دنیا اس کے اگینسٹ سینکشنز لگائے، پابندیاں لگائے. اور کم از کم یہ یونائٹڈ نیشنز کر سکتی ہے کہ UN پیس کیپنگ مشنز جو ہیں اس سے اس کا نام ہٹایا جائے، کیونکہ ایسی فوج جو اپنے ملک کے اندر جو وہاں پہ انڈین مسلمز ہیں ان کے ساتھ اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انصاف نہ دے سکے، امن نہ دے سکے، وہ دنیا کو کیا امن دے گی، کیا انصاف دے گی. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.